آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آپ کو آ رہی ہے؟ مدینہ. کوئی اسلام میں بتا دیں آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. آج الحمدللہ عز وجل ہمارے لیول 2 کا دوسرا دن ہے. آج انشاءاللہ عز وجل ابتدا کے اندر ہم لیول 2 کا تعارف سنیں گے، پھر انشاءاللہ عز وجل اس کے بعد کسی ایک شہر کے لیے انشاءاللہ عز وجل ہم پانچوں کے پانچ اوقات اور سمت قبلہ نکالنے کی بھی مشق کریں گے. ماشاء اللہ عز و جل آپ تمام کے تمام اسلامی بھائی پہلا لیول پڑھ چکے ہیں، اور اس کے اندر طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ جو میل شمس ہوتی تھی اور جو اس کے اندر بلدی زوال ہوتا تھا وہ پورے دن کے لیے یکساں ہوتا تھا اور تمام ملکوں کے لیے بھی یکساں ہوتا تھا. یعنی کہ اگر آپ ظہر کا وقت نکالنا چاہ رہے ہیں اس وقت کی بھی بلدی زوال وہی ہے، اور اگر آپ مغرب کا وقت نکال رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بلدی زوال وہی ہے، اور مغرب کا وقت نکالنے کے لیے جو میل شمس استعمال کی ہے فجر کے وقت بھی آپ وہی میل شمس استعمال کر رہے تھے. لیکن اگر آپ اس میں غور و فکر کریں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ دن جیسے ہی تبدیل ہوا سورج کی اچانک سے میل شمس تبدیل ہو جائے، بلکہ سورج ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سفر طے کرتا رہتا ہے. یوں اس کا میل شمس ہر سیکنڈ میں تبدیل ہوگا. ابھی جو میں کہہ رہا ہوں اور اب جو میں کہہ رہا ہوں، اس باتوں دونوں جو باتوں کے درمیان الفاظوں کے درمیان جو وقت ہے، جو ایک وقت کی تبدیلی ہے، دونوں ٹائموں کے اندر سورج کا میل شمس تبدیل ہوگا. لیکن اگر ہم صبح کے وقت کی میل شمس کو رات کے وقت کی میل شمس میں استعمال کریں تو یہ تقریبی درجے کے اعتبار سے تو درست تھا، اور ابتدائی اعتبار سے سمجھنے کے اعتبار سے کر لیں گے تو درست تھا. لیکن تحقیق اور مزید گہرائی غور و فکر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس ٹائم کے لیے آپ میل شمس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس نماز کا ٹائم جو نماز کا ٹائم بھی آپ نکال رہے ہیں اسی وقت ہی آپ میل شمس حاصل کریں. پھر مزید یہ ہے کہ ہر شہر ہر ملک کے اعتبار سے بھی تو ٹائم مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہمارے یہاں 2:36 ہو رہے ہیں تو مدینہ شریف کے اندر 12:36 ہو رہے ہوں گے. اسی طریقے سے ہند کے اندر ابھی 3:06 ہو رہے ہوں گے. اب مختلف گھڑیاں ہیں تو اب وہاں پر میل شمس میں کیا تبدیلی آئے گی گھڑیوں کے اعتبار سے، یہ تمام کی تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے.
لیکن جو ابتدا کے اندر تقریبی درجہ تھا، اسی وجہ سے یہ تمام کی تمام باریکیاں آپ کو ملحوظ نہیں رکھوائی گئی۔ وجہ یہی تھی کہ اگر پہلے ہی دفعہ کے اندر آپ کو یہ بتا دیا جاتا کہ آپ کو مغرب کے وقت کے لیے الگ میلیشنس لینا ہے، فجر کے وقت کے لیے الگ لینا ہے، تو آپ آزمائش میں آ جاتے اور مشکل کا شکار ہو جاتے۔ لیکن جب آپ نے ایک لیول پاس کر لیا، ایک لیول کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب آپ کے لیے بنیادی چیز تو حل ہو گئی کہ میلے شمس استعمال کرنا ہوتا ہے اور ہر نماز کے ٹائم میں اس کا استعمال ہے، اور یہ بنیادی چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ اب ہر نماز کے لیے تبدیل ہوتا ہے، یہ اب آپ لیول 2 میں پڑھیں گے۔ کس طرح تبدیل ہوگا، اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا، اور کہاں پر کیا کیا چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا، یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ عز و جل آپ لیول 2 کے اندر پڑھیں گے۔ مزید یہ کہ جو ہم نے 90 درجے 50 دقیقے بعد سمدی پڑھی، تو یہ بھی تقریبی اعتبار سے تھی۔ حقیقی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے ہر دن کی بعد سمدی طلوع غروب میں تبدیل ہوگی۔ مختلف شہر ہوں گے، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ وہ فرق کس طرح آئے گا، کیوں آتا ہے، کس طریقے سے اس کو چیک کر کے استعمال کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی مزید وضاحت انشاءاللہ مکمل آئے گی۔ اسی طریقے سے جو اثر کا فارمولا ہم نے پڑھا تھا، اثر کا وقت جو ہم نے ایک تقریبی درجے میں پڑھا، لیول 1 میں پڑھا، یہ ایک آسان اور ایک عمومی قاعدہ تھا کہ جس کے اندر کوئی باریکیاں نہیں تھیں، اور اس کے اندر سیدھے سیدھے طریقے سے ہم نے بعد سمتی بوقت زوال نکال کر اس کو پھر فارمولے میں حل کیا، اس کے ذریعے ہم نے مثل اول نکالنا تھا تو مثل اول کی بعد سمتی حاصل کی، ورنہ مثل ثانی کی ہم نے بعد سمتی حاصل کر لی اور یوں اس کو نکال لیا۔ لیکن خاص اثر کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک جاندار تحقیق ہے، کیونکہ اس کے اندر اثر کے وقت کے اندر جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ سائے سے تعلق ہوتا ہے، کہ حدیث پاک کے اندر جو اوقات بیان ہوئے کہ جب سایہ کسی بھی شے کا دو مثل ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، اس شے کے علاوہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر پھر آپ اس شے کے دو مثل جب ہو جاتا ہے تو یوں مانتے ہیں۔ اب پتہ کہ چلا کہ جو مین چیز ہے، اہم چیز جو اس اثر کے اندر ہے وہ ہے سایہ۔ اب سایہ سورج کے کس حصے سے پیدا ہوتا ہے؟ جی جی بالکل، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سورج کا جو سایہ ہے وہ سورج کے کس حصے سے پیدا ہوتا ہے؟ درمیانی حصے سے سایہ پڑتا ہے، کناروں سے سایہ پڑتا ہے، یا پھر کہاں سے ہم جو سایہ بن رہا ہوتا ہے وہ بنتا ہے؟ پھر جہاں سے بھی بن رہا ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے لیول 2 میں، پھر اس کی وجہ سے فارمولاز میں کیا تبدیلی آئے گی، جو تحقیق کے طلبگار ہوں گے ان کو اس کے اندر مزید کیا کیا کوششیں کرنی ہوں گی، اور وقت کو بالکل درست بنانے کے لیے خاص اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق پر عمل کرنے کے لیے کن کن چیزوں کو رکھنا ہوگا، تو خاص یہ اثر کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم خصوصی طور پر پڑھیں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اوقات نکالنے کے اعتبار سے بھی سب سے پیچیدہ آپ کہہ لیں تو عصر کا وقت ہے۔ نماز کے ٹائمنگ کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ عصر کی حفاظت کرو کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ احناف کے نزدیک صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، شوافی وغیرہ سے فجر کی نماز بھی لیتے ہیں، تو ہمارے نزدیک عصر کی نماز ہے۔ یوں اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کی خوب حفاظت کرنی چاہیے کہ اس کا وقت بھی کم ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اس کا وقت نکالنا بھی نہایت پیچیدہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے۔ لیکن پیچیدہ سن کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں سیکھنا نہیں ہے، ہمیں یہ آئے گا نہیں، تو یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی بھی چیز مشکل ہے تو لہٰذا ہم نہیں سیکھتے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے، بلکہ اگر مشکل ہے تو اس کے اعتبار سے آپ اپنی محنت کو بڑھا دیں۔ مشکل جب تک مشکل ہے کہ جب تک آپ اسے حاصل نہیں کر لیتے، حاصل ہونے کے بعد بولیں گے یار تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس کو تو یوں حل کر لیتا ہوں میں۔ وقت طلب ہوگی، محنت، دیکھیں اگر محنت سے انسان نہیں گھبرائے نا تو پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کہ جب بندہ محنت سے نہیں گھبراتا تو پھر کیا سے کیا کر لیتا ہے، سائنس چاند پہنچ گیا، کہاں کہاں پہنچ گیا اور ابھی کہاں کہاں پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
تو جب جو بندہ محنتی ہو تو چاہے کسی بھی فیلڈ ہو، چاہے دنیاوی فیلڈ ہو چاہے دینی فیلڈ ہو، اس کو کسی بھی اعتبار سے آزمائش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بندہ محنتی نہیں ہے تو پھر بھلے وہ بولتا رہے گا کہ یار فلاں علم مشکل ہے فلاں علم مشکل ہے، وہ اپنے چیزوں کو دوسروں پر ڈالتا رہے گا، لیکن حقیقتاً اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اب علم توحید کے اندر آ گئے تو انشاءاللہ عز و جل لیول 4 مکمل پڑھیں گے، اور محنت سے نہیں گھبرائیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہا، ایک دفعہ نہیں آئے گا تو دوسری دفعہ سمجھے، دوسری دفعہ نہیں آئے گا تو تیسری دفعہ سمجھے۔ جب بچہ بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک ایک لفظ کو وہ کتنی دفعہ توڑ پھوڑ کر بول رہا ہوتا ہے۔ اگر پہلی ہی دفعہ کے اندر بچہ، ایک اور مزید چیز کی طرف بھی توجہ دیتا ہوں، اگر پہلی دفعہ کے اندر بچہ بولنا چھوڑ دے تو اس یعنی سوچے کہ یار مجھے تو صحیح نہیں آ رہا تو میں نہیں بولتا، لہٰذا بعد میں تھوڑا ٹائم بعد بولوں گا اور صحیح آ جائے گا، تو وہ بچہ کبھی بولنا نہیں سیکھے۔ اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ غلط بھی بول رہا ہوتا ہے تو اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ مزید اس کو خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا اس بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اس کو ساتھ ساتھ صحیح بولنا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اپنی عادت میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے، کوئی کسی چیز میں کمزور ہے، تو ہم تضحیکاً نہ ہنسیں، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے نہ ہنسیں، بلکہ اس کی تکلیف کو، اس کے غم کو دور کرتے ہوئے مسکرائیں، اسے درست بتائیں اور دلاسا دیں۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل اس کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو اٹھا نہیں سکتے تو کبھی کسی کو گرانا بھی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے ہمارے درجے میں ہو کہ کسی نے کوئی سوال کر دیا، بھلے وہ سوال ہو کہ لیول 1 کے پہلے دن پہلی ہی بات وہ بتائی گئی ہو، ظاہر سی بات ہے ہر بندے کے لیے کوئی چیز کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے، کوئی چیز کسی کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اگر آپ کے لیے وہ آسان ہے، آپ کو یاد رہے گا فلاں شخص کے ذہن سے نکل کے تو کیا ہوا، وہ دوبارہ پوچھ لے گا۔ لیکن آپ کا ہنسنا، آپ کا کسی کا مذاق اڑا دینا، یوں ہی آپ اگر درس نامی سے تعلق رکھتے ہیں یا دیگر فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی غلطی میں اس کا مذاق اڑا دیں تو یوں کیا ہوگا کہ وہ آپ کے ذریعے وہ علم کے دین کی بلائیوں وغیرہ سے وہ دور ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ کچھ تعارف تھا، انشاءاللہ اب آپ سے مزید اسی طریقے سے تعلق رہے گا۔ اس کے اندر جو کتابیں استعمال ہوں گی، کچھ ابواب انشاءاللہ ہم توضیح الاخلاق سے پڑھیں گے، اور کچھ اسی طریقے سے فلکیات کی مختلف کتابوں سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ان کا میں لنک بھی آج سینڈ کر دوں گا۔ آئیے ہم مشق کر لیتے ہیں۔ ایک اسلام بھائی کا میسیج آیا تھا، آواز نہیں آ رہی، تو صرف ان کے پاس یہ مسئلہ ہی یا تمام کے پاس ہے؟ کیونکہ ابتدا میں سب سے پوچھ لیا تھا، سب دیگر کو آواز آ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر جنہوں نے میسیج کیا تھا وہ چیک کرنا ہے اسے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو جنہوں نے میسیج کیا تھا وہ اسلام میں چیک کرنا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اوپر سے آواز وغیرہ کا آپشن بند ہوا ہوا ہو، تو اسے وہ چیک کروا لیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، جن کا مسئلہ تھا وہ چیک کرنا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس سے کوئی پرابلم ہو یا انہوں نے اسپیکر وغیرہ بند کیا ہوا ہو۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم بریلی شریف کے تمام اوقات نکالتے ہیں آج کی تاریخ کے۔ آج 2 مئی 2023 ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نصاب توحید سے آج کے دن، پہلے تو بریلی شریف کا ہم عرض بلد اور طول بلد معلوم کر لیتے ہیں۔ تمام اسلام بھائی اپنے پاس کتابیں بھی کھول لیں اور کیلکولیٹر بھی کھول لیں، اور اسکرین پر بھی آپ کو موبائل اور کیلکولیٹر وغیرہ شو ہو رہا ہوگا۔ جن کے پاس فی الحال موجود نہیں ہے یا صرف وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جی لبیک. یہ آپ پورے 5 نمازوں کا ٹائم نکالیں گے، بلکہ زاویہ کبریٰ کو ملا کر 6 ہو جائیں گے. بریلی شریف کا عرض بلد ہے 28 درجے 21 دقیقے، اور اس کا طول بلد ہے 79 درجے 27 دقیقے، یعنی 79 درجے 27 دقیقے. تو اب سب سے پہلے ہم تعدیل مروج نکال لیتے ہیں. تعدیل مروج کا فارمولا تھا معیاری گھنٹہ مائنس طول بلد ڈیوائڈ بائی 15. تو ہم اس میں لکھ لیتے ہیں. بریلی شریف کا جو معیاری گھنٹہ ہے یعنی انڈیا کا، وہ 5 گھنٹے 30 منٹ مائنس طول بلد 79 درجے 27 دقیقے ڈیوائڈ بائی 15. تو یہ ہمیں حاصل ہوگا کہ 0 درجے 12 دقیقے 12 ثانیے. یہ بریلی شریف کی تعدیل مروج ہے. اب ہم نے آج کا بلدی زوال چیک کرنا ہے نصاب توقیت کے اندر 2 مئی 2023 کا. تو ہم صفحہ نمبر 196 نصاب توقیت حصہ اول. میل شمس سے 5 درجے 13 دقیقے اور بلدی زوال ہے 12:03 تو ظہر کا ہم نے فارمولا کیا پڑھا تھا؟ بلدی زوال پلس تعدیل مروج. جب ہم ان دونوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس معیاری زوال، معیاری نصف النہار کہہ لیں، زوال کا وقت کہہ لیں، ابتدائی ظہر کہہ لیں. وعلیکم السلام. اچھا غلطی ہوئی. 11:56 تو اب جب ہم بلدی زوال اور تعدیل مروج کو جمع کریں گے تو ہمیں ابتدائی ظہر کا وقت حاصل ہو جائے گا. تو اب ہم اسے کر دیتے ہیں. یہ ہم نے بلدی زوال لکھا. اس کے بعد ہم اس کے اندر تعدیل مروج کو جمع کریں گے. تو یوں ہمیں ظہر کا وقت حاصل ہو گیا 12:09 اب آپ کسی بھی وقت کو سب سے پہلے لے سکتے ہیں. طلوع غروب کو لے لیتے ہیں. تو طلوع غروب کے اندر سب سے پہلے ہمیں کیا لکھنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں معیاری نصف النہار لکھنا ہے. وہ ہم نے حاصل کیا 12:09 مائنس کاز انورس کاز، جب ایک اور بریکٹ کھولیں گے پھر کاز 90 درجے 50 دقیقے بہت سمتی لکھی مائنس سائن بریلی شریف کا عرض مدد لکھیں گے 28 درجے 21 دقیقے بریکٹ بند سائن. اب میل شمس لکھیں گے 15 درجے 36 دقیقے. اس کے بعد بریکٹ اوپن کاز دوبارہ عرض مدد لکھیں گے 28 درجے 21 دقیقے بریکٹ بند. اس کے بعد کاز میل شمس. تو یوں ہمیں طلوع کا وقت حاصل ہو گیا آج کے دن کا بریلی شریف کے لیے، اور وہ وقت ہے 5:30 آپ تمام کے پاس جنہوں نے مشق کی ہے ان کے پاس بھی یہی آیا ہے؟ ایک دو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی کو ہی آپ مائنس کو پلس کر دیں تو آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ غروب کا وقت حاصل ہو جائے گا. اب اسی کے اندر آپ بعد سمتی تبدیل کر دیتے ہیں. صبح عشاء کے لیے یعنی فجر اور عشاء کے وقت کے لیے آپ کو کون سی بعد سمتی استعمال کرنی ہے؟ 108 درجے تو 108. تو یوں آپ کو کیا ہو جائے گا؟ یہ عشاء کا وقت حاصل ہو گیا. آپ نے پلس کو مائنس کیا تو آپ کو کیا ہے کہ یہ صبح کا وقت یعنی کہ ختم سحری کے لیں، فجر کے وقت کی ابتدا کے لیں. تو یہ آپ کو حاصل ہو گیا. یہ آپ کو چاروں نمازوں کے اوقات حاصل ہو گئے. اس کے بعد اب کوئی اسلامی بھائی یہ لکھ لیں، صبح کا وقت لکھ لیں کوئی بھی ایک. 4 گھنٹے 4:05 اور مغرب کا وقت بھی لکھ لیں تاکہ ہمیں زاویہ کبریٰ کے لیے دوبارہ حل کرنے کی ضرورت نہ ہو. میں 90 درجے 50 دقیقے کر کے جواب کرتا ہوں. اور یہ بھی لکھ لیں، صبح کا وقت لکھ لیں اور غروب کا وقت لکھ لیں تاکہ جب ہم وقت نکال رہے ہوں زاویہ کبریٰ کا تو اس لیے ہمیں دوبارہ حل کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہمارا وقت بچے.
لکھ لیا ہے؟ ٹھیک. اب اثر چلیں ایک اسلام بھائی نے لکھ لیا ہے تو ہاں اب ہم عصر کی نماز کا ٹائم نکالتے ہیں. عصر کی نماز کے لیے ہمیں کچھ مزید لکھنا پڑے گا. اس کے لیے پہلے کچھ مقدمات ابتدائی چیزیں ہمیں حل کرنی ہوں گی، اور اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں بعد سمتی بوقت زوال نکالنی ہوتی ہے، اور اس کا فارمولا ہم نے پڑھا تھا کہ عرض مائنس میل کر دیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا؟ بعد سمتی بوقت زوال حاصل ہو جائے گی. تو ہم نے بریلی شریف کا عرض ولد 28 درجے 21 دقیقے مائنس کریں گے میل شمس. میل شمس کیا تھا؟ 15 درجے 36 دقیقے. تو یہ ہمیں بعد سمتی بوقت زوال حاصل ہو گئی 12 درجے 45 دقیقے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب دونوں دیکھنے میں ایک ہی ہوتے ہیں، کل بھی اس پر تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، آج مزید ایک اور دفعہ توجہ رکھیں کہ دونوں طرح جواب ایک ہی آئے گا. یعنی کہ ابھی آپ یہ بعد سمتی آئی ہے تو آپ نے غور کیا ہو تو میں نے اس کو پڑھا یوں کہ 12 درجے 45 دقیقے. یہی جب نماز کا ٹائم آ رہا تھا تو میں یہ پڑھ رہا تھا 5 گھنٹے 5 منٹ یا 5 دقیقے. دقیقے تو برابر ہے. دقیقہ عربی کے اندر منٹ کو بولتے ہیں، کہ انگلش میں منٹ اور عربی کے اندر دقیقہ. اردو کے اندر بھی جو پرانی اردو اس میں دقیقہ ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے منٹ اور سیکنڈ تو برابر ہے، فرق آ جاتا ہے درجے اور دقیقے کے اندر. تو جب آپ جواب جو آپ کا حاصل ہوا ہے اس کو آپ نے درجات میں بیان کرنا ہے، اس کا تعلق درجات سے، تو آپ وہاں پر درجے کا لفظ بولیں گے. نشان اگرچہ وہی ہوگا، لیکن اگر آپ نماز کا ٹائم بیان کر رہے ہیں تو اب آپ یہ نہیں بولیں گے کہ آج ظہر کی نماز کا ٹائم مثال کے طور پر، یا عشاء کی نماز کا ٹائم 18 بج کر اتنے 18 درجے اور اتنے منٹ سیکنڈ پر ہوگا. نہیں، یوں ایک سننے والے کو ایک عجیب سا بھی لگے گا اور بات بھی غلط ہے کہ یہاں پہ یہ جو اس کے اندر جب وقت نکالا ہوگا تو وقت کے اندر وہ درجہ نہیں ہوگا بلکہ وہ گھنٹہ ہوگا. اس کے بعد والے بقیہ منٹ سیکنڈ ہوں گے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ رکھنی ہے. یہ ہم نے بعد سمتی بوقت زوال حاصل کر لی. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ 10 پھر 10 اس کے بعد ہمیں یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ بعد سمتی بوقت زوال. اس میں ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ادھر مائنس بی آ جاتا ہے تب بھی ہم نے مائنس نہیں لکھنا. ابھی تو وہ صورت ہے کہ جس کے اندر پلس نہیں ہے. اگر بالفرض مائنس آ جاتا ہے تب ہمیں مائنس نہیں لکھنا. بعد سمتی مثل اول حاصل کر رہے ہیں تو آپ +1 کریں گے، اور اگر بعد سمتی مثل ثانی حاصل کر رہے ہیں تو آپ +2 لکھیں گے، اور اس طریقے سے اس کو آپ حل کریں گے. تو یہ آپ کو بعد سمتی حاصل ہو گئی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزید حل نہ اور کچھ نہیں کرنا. وہی آپ نے جو اوپر والا فارمولا آپ حل کر رہے تھے اسی کو آپ نے دوبارہ یا تو لکھ لیں، یا اگر کیلکولیٹر وغیرہ میں ایڈٹ کا آپشن ہے تو اسی میں جائیں آپ، اور اس کے اندر بعد سمتی کی جگہ اس کو لکھ دیں. یہ اشاریہ میں چلی گئی، اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تو اشاریہ کے اندر ہی اس کو لکھ لیتے. بات ایک ہی ہے. کافی ہے. تو یوں ہمیں عصر کا وقت حاصل ہو گیا. اب دیکھیں کتنا آسان تھا نا کہ ہم نے ایک ہی میل شمس لیا، اس کو ایک ہی دفعہ کیلکولیٹر میں لکھ دیا اور پھر اسی کو حل کرتے رہے. لیکن اب آپ کے لیے اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے لیول کے اندر مقصد آپ کو یہ جان پہچان کرانا تھا کہ میل شمس استعمال ہوتا ہے، میل شمس ہوتا کیا ہے، اور اس کا استعمال کس طریقے سے کہاں کہاں ہوتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں آ گیا. اب ہر نماز کے لیے آپ کو الگ میل شمس استعمال کرنا ہوگا. اب آپ کو یوں نہیں کر سکیں گے آپ کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے ایک ہی فارمولے سے بار بار حل کر لیا، فارمولہ یہی رہے گا لیکن ہر نماز کے لیے آپ کے میل شمس تبدیل ہو جائیں گے، معیاری زوال آپ کا تبدیل ہو جائے گا، اور دیگر مختلف تبدیلیاں بھی آئیں گی. تو اس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں، کہا جاتا ہے مقولہ کہ اس کی چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا. کہ آپ نے مزید محنت کی تو اب آپ کو مزید نئی چیزیں بھی سکھائی جائیں گی اور آپ کی محنت یوں بڑھے گی. لیکن
وہ ابتدائی والی بات ہے، بار بار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ابتدا کے اندر ہم اس کی کو ایک سوال کر کے اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں کہ یار بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے، ابتدا میں ہوگا، بعد میں عادت بن جائے گی اور یوں آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ابھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہو تو اتنی جلدی جلدی سالو ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ میں سے جس نے مشق کی ہوگی تو اس نے نوٹ کیا ہوگا، جو اس نے پہلی مشق کی تھی وہ جتنی دیر لگی تھی اور جو 11ویں مشق کی ہوگی اس کے اندر دونوں کے ٹائمنگ میں فرق ہوگا۔ وجہ وہ یہ ہے کہ پریکٹس، جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی اسپیڈ بڑھتی جائے گی۔ اب ہم ایک نا بریلی شریف کے لیے سمت قبلہ بھی معلوم کر لیتے ہیں تاکہ ہماری اس کی بھی مشق ہو جائے۔ سمت قبلہ کے لیے ہمیں دو چیزوں کی حاجت ہوگی، یعنی اضافی دو مزید چیزوں کی حاجت ہوگی۔ ایک اس کے اندر ہمیں عرض کعبہ معلوم ہونا چاہیے اور ایک طول کعبہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم جس جگہ کی سمت معلوم کر رہے ہیں، یعنی کہ جس جگہ کے لیے سمت معلوم کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ مکہ شریف کی ہم سمت معلوم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو اس جگہ کا ہمیں طول اور عرض معلوم ہونا چاہیے۔ تو کعبہ معظمہ کا جو عرض ہے وہ 21 درجے 25 دقیقے ہے اور جو طول ہے وہ 49 درجے 50 دقیقے ہے۔ تو اب اس کو فارمولا ہم دو سٹیپس میں حل کریں گے، دو چیزیں ہوں گی۔ پہلے ہمیں فصل طول نکالنا ہوگا۔ فصل طول نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ طول بلد مائنس طول کعبہ، اور اس کے بعد ہم فارمولا حل کریں گے tan انورس ڈبل بریکٹ اوپن کاس عرض بلد tan عرض کعبہ مائنس سائن عرض بلد کاس فصل طول ڈیوائڈ سائن فصل طول۔ تو اس فارمولے کے ذریعے ہمیں سمت قبلہ مکمل حاصل ہو جائے گی۔ اور جہتیں کیا ہوں گی؟ تو جہتوں کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ سمت قبلہ کی جہت کیا ہے، ایک ہے فصل طول کی جہت کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے فصل طول کی جہت اور ایک ہے سمت قبلہ کی جہت۔ جو فصل طول کی جہت ہے وہ آپ کو یوں معلوم ہوگی کہ اگر فصل طول پلس ہے تو جس طریقے سے طول بلد پلس والا شرقی کہلاتا ہے، اسی طریقے سے فصل طول پلس والا شرقی کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے جس طرح طول بلد مائنس والا غربی ہوتا ہے تو فصل طول بھی مائنس والا غربی ہوگا۔ یہ ہم نے کس کی بات کی ہے؟ جہت فصل طول کی بات کی کہ فصل طول کی جہت کیا ہے، اس پر غور کیجیے گا، فصل طول کی جہت۔ اور ایک دوسری چیز ہے سمت قبلہ کی جہت کیا ہوگی۔ تو سمت قبلہ کی جہت کے اندر اب ہم ایسا نہیں ہے کہ جس کا فصل طول پلس میں آیا ہے تو وہ مشرق کی طرف منہ کرے گا، نہیں، بلکہ الٹا ہوگا۔ فصل طول شرقی ہوگا تو اس کا نقطہ اعتدال مغرب ہوگا، اور جب فصل طول غربی ہوگا تو نقطہ اعتدال مشرق ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی بھی چیز کی طرف منہ کرنا ہے نا تو آپ کو ابتداً کوئی چیز بیان کرنی ہوگی کہ بھائی ادھر منہ کر لو اور اس کے بعد ادھر سے اس طرف چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ آپ کو ابتدا کے اندر ایک کوئی نہ کوئی بنیاد دینی ہوگی۔ اب آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، بعض قواعد اگلے جب لیول 3 میں آئے گا تو اس کے اندر آپ کو یوں بھی بتایا جائے گا کہ شمال کی طرف منہ کر کے مشرق کی طرف اتنے درجے گھوم جاؤ یا مغرب کی طرف اتنے درجے گھوم جاؤ، اس طریقے سے بھی قواعد ہوتے ہیں۔ لیکن پہلا لیول تھا اس کے اعتبار سے جو ہم نے پڑھا وہ ہم نقطہ اعتدال سے کریں گے۔ نقطہ اعتدال سے دیکھیے، یا تو پہلے ہمیں مشرق یا مغرب معلوم ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ جہت سمت قبلہ۔ تو اس کے اندر ہمیں کس طرح رکھنا ہے کہ الٹا رکھیں گے کہ فصل طول اگر شرقی ہوگا، دوبارہ دہرا رہا ہوں، فصل طول اگر شرقی ہوگا تو نقطہ اعتدال مغرب ہوگا، اور اگر فصل طول غربی ہوگا تو نقطہ اعتدال مشرق ہوگا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم فارمولا حل کریں گے تو فارمولا حل کرنے کے بعد جو اب ہمیں جواب آئے گا تو اگر پلس میں آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس نقطہ اعتدال سے جو بھی نقطہ اعتدال ہم نے نکالا تھا اس سے شمال کی جانب مڑنا ہے، اور اگر مائنس آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے ہمیں جنوب کی جانب مڑنا ہے۔ اور ایک اور چیز مزید ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر فصل طول ہمارا مائنس میں آ جاتا ہے، فصل طول اگر ہمارا مائنس میں آ جاتا ہے تب بھی جب ہم قدر انحراف کا بعد والا فارمولا حل کریں گے تو اس کے اندر ہم مائنس
نہیں لگائیں گے بلکہ اسے ایبسولوٹ یعنی مثبت بنا لیں گے، مائنس کو ہٹا دیں گے. یہ مثلاً آپ کو چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں سوچے گا کیونکہ اگر آپ مائنس لگاتے بھی ہیں، چلیں ایک مزید نئی بات بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر بالفرض آپ مائنس لگاتے ہیں تب بھی آپ کا جواب درست آئے گا. یعنی کہ جو عدد آئیں گے نا، عدد آپ کے پاس وہی آئیں گے. ابھی آپ کو میں کر کے بھی دکھا دوں گا جو ہم مشق کریں گے، لیکن اس کے ذریعے سمت قبلہ کو پہچاننے کا طریقہ دوسرا ہو جائے گا. تو جو طریقہ ہم نے پڑھا ہے وہ اسی اعتبار سے پڑھا ہے کہ اس کے اندر ہمیں جس کے اندر ہم مائنس والے کو بھی پلس بنا رہے ہیں، طریقہ ہم نے اسی اعتبار سے پڑھا ہے. اگر آپ یہ اس اعتبار سے چلنا چاہیں گے کہ آپ مائنس کو مائنس ہی لیں، تو پھر آپ کو اپنا طریقہ بھی تبدیل کرنا ہوگا. تو پھر انشاءاللہ عز و جل اس کو آپ لیول 3 میں پڑھ لیں گے. ابھی ہم نے جس طرح پڑھا ہے کہ مائنس کو پلس کرنا ہے، تو وہ اس اعتبار سے درست ہوگا کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ پلس آئے گا تو شمال کی جانب کرنا ہے، اور مائنس آئے گا تو جنوب کی جانب کرنا ہے. اور یہ طریقہ نہایت ہی آسان ہے. اس میں صرف آپ کو اتنا سا کام کرنا ہے کہ فصل طول اگر منفی آتا ہے، مائنس میں آتا ہے، تو آپ اس سے مثبت بنا لیں، ایبسیلیوٹ کر لیں، مائنس کو ہٹا کر فارمولے میں استعمال کر لیں. تو آئیے اب ہم بریلی شریف کے سمت قبلہ معلوم کرتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس فارمولے کے ذریعے سمت قبلہ ہی معلوم ہوگی، نہیں، بلکہ اس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں جہاں کی بھی سمت معلوم کرنا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بریلی شریف، آپ حضرت علیہ رحمہ کا یہ کل عرس مبارک بھی تھا، اور اتفاق ہے اور خوش نصیبی بھی ہے کہ الحمدللہ ایک جو علم توقید کے ماہر ہیں اور جن کی سے ہی ہم فائدہ حاصل کرتے ہوئے علم توقید حاصل کر رہے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ہی کی شخصیت ہے. کہ اگر آپ اس کے اندر کلام نہ فرماتے اور اس کے قواعد کو ایجاد نہ فرماتے تو ہم ہرگز آج کچھ بھی پڑھ یا سمجھ نہ پاتے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے عرس کی تاریخ سے ہی اتفاقاً ہمارے درجے کا بھی آغاز ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی برکات بھی نصیب فرمائے. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ کبھی اگر آپ کسی مشق میں اٹک جائیں یا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو مطلقاً ایک ہی چیز بیان کی جاتی ہے کہ فقہی کتاب بھی ہوں یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہو، اگر مصنف کی عبارت سمجھ نہ آ رہی ہو یا اس علم کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس مصنف کو اصال ثواب کرے، یا اس علم کے اماموں کو ائمہ کو اصال ثواب کرے، اور پھر ان سے وسیلہ مانگ کر ان سے ہی سمجھنے کی دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا. تو اگر کبھی ایسی صورت آ جائے کہ علم توقید کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی مشق حل ہی نہ ہو رہی ہو، تو یہ بھی طریقہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے. بلکہ اس کا تو ایک یوں سمجھ لیں کہ مشاہدہ بھی ایک دفعہ ہوا کہ جب ہمارا درجہ جاری تھا تو اس کے اندر ایک توضیع و توقید کی عبارت تھی جو حل نہیں ہو رہی تھی. بات خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب تو شرح توضیع و توقید دعوت اسلامی کی جانب سے جلد ہی آئے گی. کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اختتامی مراحل پر ہے. تو اس وقت اس کا کام ابتدا میں تھا کہ اس کی شرح وغیرہ کا کام جاری تھا. اس کے اندر ایک عبارت تھی، ایک فارمولہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا. تو استاد صاحب نے وسیم صاحب دعوت برکاتہ کو لا لیا. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سب کے سب 25 روپے کی نیاز ڈال کر اس مسئلے کے اوپر غور کریں. ماشاء اللہ ایک اسلامی بھائی مال سیوا کے انہوں نے اس کے اوپر نیاز ڈال کر اس کو مسئلے کو پڑھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے وہ حل ہو گیا، اس کے بعد وہ شرح میں شامل ہوا. تو یہ اس کا مشاہدہ بھی ہوا تھا کہ یوں اس طرح کے طریقہ بہت زیادہ مناسب بھی ہے. آئیے فارمولے کی طرف چلتے ہیں. بریلی شریف کا طول بلد 79 درجے 27 دقیقے ہے. فصل طول ہم نکال رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ طول بلد مائنس طول کعبہ. کعبہ شریف کا جو طول ہے وہ 39 درجے 50 دقیقے ہے. تو اب جو ہمارے پاس جواب آ گیا وہ کیا ہوا؟ 49 درجے 37 دقیقے. 39 درجے 37 دقیقے. اب اس میں آپ جو پوری تفصیل ہوئی تھی اب اس کے اندر آپ امپلیمنٹ کریں، اس کا املا کریں کہ آپ کے پاس فصل طول کی جہت کیا ہے. تو اب یہ پلس کے اندر ہے. پلس کے اندر ہونے کا کس طرح معلوم ہوا کہ مائنس نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب مائنس نہیں ہوتا تو پلس ہوتا ہے. پلس ہوگا تو اس صورت میں فصل طول کی جہت کیا ہوگی؟ شرقی. فصل طول کی جہت شرقی ہوگی تو نقطہ اعتدال کیا ہوگا؟
مغرب ہوگا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ بریلی شریف کے لیے سمت قبلہ میں جو نقطہ اعتدال بنے گا وہ کیا ہوگا؟ مغرب ہوگا۔ اب ہم قدر انحراف کا فارمولا حل کرتے ہیں۔ ٹین انورس ڈبل بریکٹ کاز عرض بلد 28 درجے 21 دقیقے بریکٹ بن ٹین عرض کعبہ 21 درجے 25 دقیقے بریکٹ بند مائنس سائن عرض بلد 28 درجے 21 دقیقے کاز فصل طول ہمارے پاس آتا ہے 39 درجے 37 دقیقے۔ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ 79 درجے 27 دقیقے مائنس یہ فصل طول ہم حاصل کر رہے ہیں 39 درجے 50 دقیقے۔ قدر انعراف کا فارمولا ٹین انورس کاز عرض بلد 28 درجے 21 دقیقے بریکٹ بند ٹین 21 درجے 25 دقیقے۔ تو ہمارے پاس جواب حاصل ہو گیا مائنس 21 درجے 29 دقیقے 29.31 ثانیے۔ مائنس کا مطلب کیا ہوا؟ دوبارہ دہرائیں کہ پلس آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جانب شمال مڑنا ہے اور مائنس آئے تو اس کا مطلب جانب جنوب مڑنا ہے۔ تو یہاں پر جواب مائنس آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ نقطہ اعتدال مغرب تھا۔ نقطہ اعتدال سے ہمیں جنوب کی جانب 21 درجے 29 دقیقے 29.31 ثانیے مڑنا ہے، تو ہمیں بریلی شریف کے لیے سمت قبلہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہمارے تمام فارمولاز مکمل ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیں۔ جی 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 جزاک اللہ۔ بتائیے گا آپ جنہوں نے سامنے لکھا تھا۔ جی جی اور غروب کا وقت کیا تھا؟ تو یہاں پر ہمیں اس طریقے سے یہ 11:26:26.65 یہ ہمیں زاویہ کبریٰ کا وقت بھی حاصل ہو گیا۔ مزید کوئی سوال وغیرہ ہو تو کوئی سوال ہے اس میں؟ چلے پھر آپ کو ایک فتح رفیع شریف سے ایک بارہ سناتے ہیں۔ ایک منٹ چیک کریں۔ جی صحیح ہے،
اچھی توجہ دلائی ماشاء اللہ. یہاں پر ہم سے وہ رہ گئی تھی. اب اس کا جواب دیکھیں کتنا تبدیل ہو گیا کہ -1/3.3.48 ہے. تو اب ہمیں جو بریلی شریف کی جو سمت ہمیں حاصل ہوئی ہے، نقطہ اعتدال سے ہمیں جنوب کی جانب 1/51.3.48 گھومنا ہوگا تو ہمیں سمت قبلہ حاصل ہو جائے گی. 2 منٹ کا وقفہ کریں پھر انشاءاللہ سے میں آپ کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتح شریف سے ایک عبارت سناتا ہوں. انشاءاللہ سے اس سے کافی آپ کو علم میں اضافہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. -1 درجے کچھ آ رہا ہے. فتح روضہ شریف جلد 5 صفحہ نمبر 140 رضا فاؤنڈیشن. ویسے تو سوال طویل ہے اور اس کا تعلق تو ویسے مزید آگے تک جا رہا ہے، لیکن جو ادھر بتانے کی بات ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیزیں آپس میں ضد ہوتی ہیں نا، جیسے اصطلاحاً منطق کے اندر تو اسے کہتے ہیں نقیض. تو یہ جو نقیض ہوتی ہے، جو ضد ہوتی ہے، یہ کبھی بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر کہ ایک ہی چیز انسان بھی ہے اور انسان نہیں بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ کو سننے میں عجیب سا لگے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے یا تو رات ہوگا یا دن ہوگی. نہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آ کر بولے کہ بھائی ابھی یہ ٹائم وہ ٹائم ہے کہ جس کے اندر دن بھی ہے اور رات بھی ہے. اور نہ ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آ کے بولے کہ بھائی
ابھی اس طرح کا ٹائم آ گیا کہ ابھی رات بھی ہو گئی اور اچانک ابھی ایک ساتھ دن بھی آ گئے، دونوں ایک ہی ٹائم میں جمع ہو گئے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیوں؟ کیونکہ دونوں آپس میں نقیض ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جو کسی چیز میں داخل کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ آپ ابھی جس جگہ پر کمرے وغیرہ میں بیٹھے ہوئے تو آپ کمرے میں داخل ہوئے، تو یعنی کہ آپ اور کمرہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اور آپ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، لہٰذا جب بھی آپ جمع ہو چکے۔ تو آسان سے بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپس میں نقیض ہوں، ضدیں ہوں، تو وہ ایک جگہ پر جمع بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ایک دوسرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہوگا کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کہ اللہ عز و جل رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اقول وباللہ التوفیق۔ اس کے پہلے مقدمات چل رہے ہیں اس سوال کے جواب کے اعتبار سے، کہ افق شرقی سے سیاہی کا طلوع افق شرقی سے سیاہی کا طلوع قرص شمس کے شرعی غروب سے بہت پہلے ہوتا ہے۔ سیاہی کئی گز بلند ہو جاتی ہے اس وقت آفتاب ڈوبتا ہے، جس طرح قرص شمسی کے شرعی طلوع سے سیاہی غربی کا غروب بہت بعد ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے یا صبح صادق کا وقت بھی آتا ہے، آپ دونوں طرف یہ ہوتی ہے، اس کو پہلے سے سمجھ لیں کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے مشرق کی جانب سے، تو غروب کی جانب جو افق ہوتا ہے وہاں پر ابھی بھی کچھ نہ کچھ اندھیرا سیاہی باقی ہوتی ہے۔ بلکہ اس کو اور اچھے طریقے سے مشاہدہ کرنا ہو تو جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، افق شرقی کی طرف روشنی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، تو اس وقت افق غربی بالکل تاریک ہوتا ہے، یہ بات۔ اور اسی طریقے سے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد مثال کے طور پر جب ہم مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آسمان پر روشنی ہوتی ہے، حالانکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، رات شروع ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی روشنی باقی ہوتی ہے۔ تو آگے کا جواب و خلاصہ یہ بنے گا کہ آیت مبارکہ کے اندر ہم یا تو لیل کو مجازی معنی میں لے لیں گے یا پھر نہار کو مجازی معنی میں لیں گے، تو یوں ہمارا درست ہوگا۔ مثال کے طور پر لیل سے ہم سیاہی مراد لے لیں گے، رات مراد نہیں لیں گے۔ سیاہی مراد لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دن کی موجودگی میں اللہ عز و جل سیاہی کو لے آتا ہے، وہ وہی صورت بنے گی کہ صبح صادق کے ہوتے ہی دن شروع ہو گیا، یا پھر آپ طلوع شمس کو لے لیں کہ سورج کے آنے تو سے دن تو شروع ہو گیا، لیکن ابھی بھی مغرب کی جانب افق غربی کی جانب کچھ نہ کچھ سیاہی باقی ہوتی ہے، یوں۔ اور اسی طریقے سے مغرب کی جانب دیکھ لیں کہ رات سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ روشنی باقی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن اس میں تفصیلی کلام فرماتے ہوئے اس کے اوپر جتنی صورتیں بنتی ہیں اس کو بیان فرمایا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، بلکہ سلف صالحین کے بعض اقوال کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں علم توحید کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں کہ علم توحید کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علم توحید کی اس دور میں کوئی حاجت نہیں ہے، علم توحید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن پاک اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کے اوپر کلام فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی بنا کچھ آیتیں اس طرح کی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے علم توحید، علم فلکیات کو سمجھنا پڑے گا، اس کی بعض باتوں کو، مقدمات کو سمجھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ایک سیدھی مثال لے لیں، آپ کے علم میں بھی ہوگی جو درس ہمیں سے تعلق رکھتے ہیں، کہ آیت استعمال ہوتی ہے رب المشرقین و رب المغربین، سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے، دو مشرقوں دو مغربوں کا رب۔ جب تک علم توحید نہیں پڑھا تھا، جب تک علم فلکیات سے تعلق ہمارا نہیں جڑا تھا، تب بھی اگر ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ بھائی سردی کا مشرق الگ ہوتا ہے، گرمی کا مغرب الگ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بتا دے، سننے کے اعتبار سے تو یاد کر سکتے تھے، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا یار کیسے۔ ہمیشہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے سورج طلوع ہوا تھا، یہاں پہ جا کے سورج غروب ہو گیا، کوئی جگہ تو تبدیل ہوئی نہیں، الگ الگ کہاں سے ہو گیا۔ جب سے ہے نا ہوش سنبھالا یہی سنتے آ رہے ہیں، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، یہ تو نئی بات ہو گئی کہ سردی میں الگ ہے گرمی میں الگ ہے، یہ صحیح طرح ہماری سوچ بنتی تھی۔ لیکن جب ہم نے علم توحید پڑھا، جب ہم نے علم فلکیات پڑھا، تو ہمیں ایک چیز سمجھ آئی کہ سورج کا روز میل شمس تبدیل ہوتا ہے، تو جس قدر میل شمس تبدیل ہوگا سورج اسی قدر
اگر شمالی جانب ہے تو شمالی جانب ہٹ کر طلوع کرے گا، اور اگر جنوبی جانب ہے تو جنوبی جانب ہٹ کر طلوع کرے گا۔ یوں ہی مغرب غروب ہوتے وقت اس کی کیفیت بنے گی کہ جانب شمال ہے تو شمال کی جانب ہو کر غروب ہوگا، غروب، اور جنوب کی جانب ہے تو جنوب کی جانب ہو کر غروب ہوگا۔ تو اب اس کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ چلے دو مشرق دو مغرب تو آسان تھا، اگر ہم قافیہ ہم نے پڑھی ہے تو یعنی کہ شرح جامی کے اندر جو قافیہ کے مصنف کا نام لکھتے ہوئے آپ نے فرماتے ہیں المشتہری بین المشارقی والمغاربی، یعنی کہ ایک تو کتاب کا نام میں نے حوالے کے طور پر لے لیا کہ کئی کتابیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ مشرق اور مغرب کا لفظ جمع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اب وہاں پر کیا کریں؟ سردی گرمی کا تو الگ بتا دیا تھا، اب یہاں پر اس کی وضاحت کس طرح کریں؟ اب آپ کو کوئی بولے کہ بھائی روز کا مشرق روز کا مغرب الگ ہوتا ہے، علم توحید سے پہلے اگر کوئی بولے تو ہو سکتا تھا ہمیں بے ساختہ ہنسی آ جائے، اور ہنسی اس وجہ سے آئے کہ ہم بولے کہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، دوست تبدیل کیسے ہوگا؟ لیکن علم توحید پڑھنے کے بعد یہ ہم پر بات بالکل واضح ہو گئی اور آسان سمجھ آ گئی کہ یہ روز اس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ تو قرآن فہمی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، قرآن پاک کو سمجھنے میں، اس کی آیات کو اوپر غور و فکر کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں ہی کئی آیات مبارکہ ہیں جس کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ آسمان اور زمین کی خلقت میں غور کرو، آسمان اور زمین کس طرح قائم ہے، کئی آیات مبارکہ ہیں۔ وہ محققین فرماتے ہیں کہ تقریباً 40 آیات مبارکہ صرف اور صرف نظام سماوی کے متعلق ہے۔ اب ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی آیا ہے کہ آسمان کائنات تو اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر تو بہت ساری مزید چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نظام سماوی سے ہی کیوں ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جس طرح نظام سماوی ہے، جتنی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جنہیں نظام شمسی کے لیں، تو وہی تقریباً بنیاد ساری کی ساری یہی ہے، دیگر چیزیں بھی وہ اسی اصول کے تحت گردش کر رہی ہیں کہ دیگر جتنے بھی، ایک جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی سسٹمز ہمارے یونیورس کے اندر موجود ہیں، ہماری کائنات میں موجود ہے، تقریباً ان کا بھی اصول یہی ہے کہ ایک بنیادی چیز بیچ میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے چیز سے آگے پیچھے چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں یا جو ساکن وغیرہ ہوتی ہیں، پھر اس کے تحت اس کے سیارات بن جاتے ہیں، پھر سیارات کے تحت ذیلی سیارات ہوتے ہیں۔ تو یہی ایک تو نظام اس کے متعلق تھا۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہی حکم فرماتا ہے جو ان کے لیے آسان ہو۔ اگر ہمیں بول دیا جاتا ہے کہ فلاں سسٹم پر غور کرو، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا تھا، تو ہمیں یہ سسٹم نظر آتا ہے، سولر سسٹم، ہم چاند سورج وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر اللہ عز و جل ہمیں حکم فرمایا کہ ان کے اندر غور کریں، اور یہاں تک کہ ایک آیت مبارکہ میں لآیات لأولی الالباب فرمایا، یعنی کہ ان کی خلقت وغیرہ میں غور کرنے والوں کو، آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں غور و فکر کرنے والوں کو عقل مند سے تعبیر فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس علم، یہ چیزیں جس علم کے ذریعے حاصل کی جائیں گی وہ بھی عقل مندوں کا کام ہوگا۔ تو ماشاءاللہ آپ تمام کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ہمیں اس سے برکت عطا فرمائے اور حقیقی حصہ عطا فرمائے، اور کہ ہم بھی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولو الالباب کا لقب عطا فرمایا تو ہم اس کے مصداق بن جائیں، اور حقیقی طور پر جو اس علم سے مقصد ہے، جو کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ معرفت الہی بروجہ کمال، وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ایک مزید ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم علم حاصل کر لیں لیکن عمل نہ کریں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم نے یہ پتہ ہے کہ نماز کا ٹائم کیسے نکالتے ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سورج کے طلوع غروب کے وقت بودِ سمتی کیا ہوگی، ہمیں یہ پتہ ہے کہ عصر کے وقت بودِ سمتی کیسے نکالنی ہے، لیکن ہم عصر کی نماز پڑھے ہی نہ، عصر کی نماز تو پڑھ لیں لیکن جماعت سے پڑھے ہی نہ، چلے نماز بھی ابھی پڑھ رہے ہیں لیکن جو پچھلی رہ گئی ہے ان کی قضا کرے ہی نہ، تو پھر کیا فائدہ؟ ہم اگر فرض کفایہ کو ادا کرنے میں لگے ہوئے، حالانکہ فرض کفایہ بھی بعض اعتبارات سے ادا ہو چکا، کہ اس کا مقصد اتنا ہے کہ جو اس کے شہر کے لوگ ہوں ان کے اوقات درست ہو جائے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے شعبہ اوقات الصلاح کی جانب سے اتنا عطا کر دیے جا چکے کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا، لیکن سیکھنے کی اہمیت اب بھی باقی، لیکن جو توجہ کرنے کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ تو اس بات کی طرف ہے جو ہم پر فرض عین ہے، جس کے اوپر ہماری مزید پختگی آنی چاہیے تھی وہ ہم پر اگر نہیں آ رہی، اللہ نہ کرے اگر اس طرح ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم نمازوں کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے، نمازیں جو ہماری ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں یا جو جس طریقے سے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی،
لیکن ہمیں یہ تو سب کچھ پتہ ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، کس طریقے سے گھومتا پھرتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں آتا تو ظاہر سی بات ہے ہماری پکڑ ہوگی اور سخت کام ہوگا. تو یہ بھی نیت کریں کہ اب سے جو نمازیں ہوں گی انشاءاللہ سب اس کو جماعت سے پڑھیں گے. اور ایک اور یہ بھی نیت کریں کہ اب کی تو ہم نے آگے کی تو نیت کر لی، لیکن پچھلی جب تک قضا نہیں کریں گے یاد رکھیں کہ اس کا جو مواخذہ ہے وہ ہم سے ختم نہیں ہوگا. توبہ کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی جو چیز رہتی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے. تو آج ہی نیت کر لیں، اظہار نہیں کیجیے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی قضا نمازوں کو پڑھنے کا اظہار کریں گے تو یہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا، اور ظہور الاسم اسم کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو خود اپنے ہی طور پر نیت کر لیں، اور امیر سنت کا نماز کے احکام میں رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، اسے پڑھیں. اور جلد سے جلد اپنے آپ کو اس فرض سے بھی اپنے آپ کا جو ذمہ ہے اسے پورا کر دیں گے، تاکہ ہم پر کوئی نماز نہ ہو. کیونکہ قیامت کے بھی سب سے پہلا سوال یہی ہونا ہے. نفلی مستحبات کام تو ہوتے ہی رہیں گے، نہیں بھی ہوں گے تو وہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر ہمارے ذمہ فرض ہی باقی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا مواخذہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی بات کہنی ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو اشارہ فرمائیں. ماشاء اللہ ہمارے کورسز کے ذمہ دار سجاد بھائی بھی موجود ہیں. اگر سجاد بھائی آپ کچھ اشارہ فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج دہرائی مکمل ہوئی ہے، اور میں توقید کے میں تعارف وغیرہ انشاءاللہ سب کل سے شروع ہوگی. جی ٹھیک ہے ہوگا. آمین. جی کوئی سوال وغیرہ ہے یا ہم کلاس کو اینڈ کریں؟ ٹائم تو ویسے بھی اب 1 منٹ باقی ہے. کہ لیول 2 کے 2 گروپ بنے ہیں. جی اور ایک یہ سجاد بھائی پڑھا رہے ہیں، اور ایک بندہ مسکین کی ذمہ داری ہے کلاس میں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واپس شروع نہ فرمایا ہوگا. ان کی ہفتے کے اندر 3 کلاسز ہیں، ہماری یہ کہ 5 کلاسز ہیں. ان کا یہ کہ دورانیہ بڑھ جائے گا ٹوٹل کے اعتبار سے. یعنی کہ جو ہماری لیول 2 کی جو ٹوٹل کلاسز ہوں گی وہ تقریباً 40 ہوں گی، ایک دو اوپر نیچے. تو اب یہ ہفتے کے اندر 3 کر لیں گے تو آپ کے مہینے بڑھ جائیں گے. اور اب اگر یوں کرتے ہیں تو اس طریقے سے شروع کریں گے. نہیں نہیں اس طرح نہیں کریں. یہ کہ ان کو کہیں کہ اگر وہ اس طرح کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ سجاد بھائی سے رابطہ کر کے پھر یہ کہ ان کا ایڈمیشن اس گروپ میں ہو جائے گا، ان کو وہاں سے لیفٹ کر دیا جائے گا. تو پھر وہ اسی کے اندر رہیں گے، ورنہ ڈبلنگ ہو جائے گی ان کے لیے. جی ہے نا انشاءاللہ ڈیلی رہے گی، صرف جمعہ اتوار کی چھٹی ہوگی، کیونکہ جمعے کے دن جمعے کی نماز وغیرہ مختلف جگہوں پر ہوتی ہے تو آزمائش رہے گی. انشاءاللہ ہفتے میں 5 دن ہماری کلاس ہوا کرے گی. کل سے باقاعدہ ہمارا شروع ہو جائے گا. تو تمام طلبہ کرام جو ابھی بھی تاخیر سے آیا
تو وہ کل سے وقت پر آنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے کسی بھی قسم کا نقصان نہ